بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ جنگلات اور جنگلی حیات. جنگلات پاکستان کی آب و ہوا میں فرق کی وجہ سے یہاں درج ذیل مختلف اقسام کے جنگلات پائے جاتے ہیں. پاکستان کے کچھ شمالی اور شمال مغربی علاقوں میں اوسطاً بارش دوسرے علاقوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا جو شمال اور شمال مغربی علاقے ہیں وہ عام طور پر ایک تو پہاڑی علاقے ہیں اور سطح سمندر سے بلند ہیں، اور وہاں پر جو بارش ہے وہ اسی لیے دوسرے علاقوں کی نسبت زیادہ ہوتی رہتی ہے. تو یہاں سدا بہار جنگلات پائے جاتے ہیں، مطلب جو کہ سارا سال گرین رہتے ہیں، ہرے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، جن میں ہم دیودار، کیل، پرتل، سنوبر کے درخت زیادہ اہم ہیں. ان درختوں سے اعلیٰ قسم کی عمارتی لکڑی حاصل ہوتی ہے. یہاں شاہ بلوت، اخروٹ اور کاٹ کے درخت بکثرت ملتے ہیں. بکثرت ہوتا ہے زیادہ تر، کثرت سے، ٹھیک ہے، وافر مقدار میں. اور اس جنگلات سے ہم لکڑی بھی حاصل کرتے ہیں، جو عمارتی لکڑی کے مطلب ایسے فرنیچر استعمال ہوتی ہے، گھروں کے دروازے، ٹھیک ہے، اور چھتوں میں استعمال ہوتی ہے یہ لکڑی. مری، ایبٹ آباد، مانسہرہ، چترال، سوات اور دیر صحت افزا مقامات ہیں. صحت افزا یعنی کہ صحت کو تراوت بخشتے ہیں، صحت میں اضافہ کرتے ہیں. مطلب یہاں پر اگر آپ زندگی کچھ ماہ گزاریں گے تو یہاں، کیونکہ یہاں کی جو آب و ہوا ہوتی ہے وہ بڑی پاک اور صاف ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ جو مقامات ہیں یہ صحت افزا مقامات کہا جاتا ہے انہیں. پہاڑی دامنی علاقوں میں زیادہ تر پھلاہی، کاہو، جھنڈ، بیر، توت اور سمبل کے درخت ملتے ہیں، جن میں پشاور، مردان، کوہاٹ، اٹک، راولپنڈی، جہلم اور گجرات کے اضلاع شامل ہیں. صوبہ بلوچستان میں کوئٹہ اور کلات ڈویژن میں زیادہ تر خاردار جھاڑیوں کے علاوہ موضوع، چلگوزہ، توت اور پاپولر کے درخت پائے جاتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، خاردار جھاڑیاں جو ہوتی ہیں یہ چھوٹے قد کی اور خشک ہوتی ہیں، اور ان پر خار لگے ہوتے ہیں، یعنی کانٹے لگے ہوتے ہیں، اسی لیے انہیں خاردار جھاڑیاں کہتے ہیں. میدانی علاقوں میں کچھ جنگلات موجود ہیں، جن میں شیشم، پاپولر، شہتوت، سمبل، جامن، دھریک اور سفیدے وغیرہ کے درخت ملتے ہیں. ان علاقوں میں چھانگا مانگا، چیچا وطنی، خانے وال، ٹوبا ٹیک سنگھ، رکھ غلامہ تھل، بہاول پور، تونسا، سکھر، کوٹری اور گڈو شامل ہیں. دریاؤں کے ساتھ ساتھ بیلے کے جنگلات بھی ملتے ہیں. علاوہ ازیں ہم قومی شاہراہوں اور نہروں کے ساتھ بھی اہم جنگلات دیکھنے کو ملتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، پاکستان کے جو یہ میدانی علاقے ہیں یہاں پر کچھ جنگلات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جن میں چھانگا مانگا کا جنگل بھی شامل ہے. چھانگا مانگا کا جنگل جو ہے آپ کو پتہ ہے یہ بہت مشہور ہے، اور یہ ہاتھ سے لگایا ہوا سب سے بڑا جنگل ہے پاکستان میں، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ بہت زیادہ فیمس ہے اور آپ لوگ یہاں اکثر آؤٹنگ کے لیے بھی جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ قومی شاہراہ کہتے ہیں بڑی جو سڑک ہوتی ہے، اور نہروں وغیرہ کے جو بڑی نہریں ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی جنگلات جو ہوتے ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں. آگے ہم پڑھیں گے جنگلات کی اہمیت. شمالی پہاڑی علاقوں میں زیادہ بارش ہوتی ہے، جس سے پہاڑی ڈھلوانوں سے پانی بہتا ہوا دریاؤں میں گرتا ہے. جنگلات کا ڈھلوانوں پر ہونا پانی کے تیز بہاؤ میں آڑے آتا ہے، جس سے نہ صرف مٹی کا کٹاؤ رک جاتا ہے بلکہ پانی کی رفتار بھی کم ہو جاتی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو پاکستان کے شمالی علاقے ہیں وہاں پر بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، اور جب پہاڑوں پر سے پانی جو پگھلتا ہے وہ گلیشیئر جب پگھلتے ہیں تو یہ جو بہتا ہوا جو پانی ہوتا ہے بڑی سپیڈ سے جا رہا ہوتا ہے. آگے جو جنگلات ہوتے ہیں وہ ان کے لیے ڈھلوان کا کام کرتے ہیں، اور جو پانی کے بہاؤ کو بھی کم کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے زمین کا جو کٹاؤ ہوتا ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے اور پانی کی رفتار سست کر دیتے ہیں. یہ پاکستان میں توانائی کے وسائل کم ہیں، لہٰذا جنگلات کی لکڑی کوئلہ کی کمی کو دور کرتی ہے. پاکستان چونکہ توانائی کے وسائل میں کمی کا شکار ہے، تو یہ جو جنگلات ہوتے ہیں یہ لکڑی اور کوئلے کے یہ ان کی جو لکڑی ہوتی ہے وہ کوئلے کے کام آتی ہے، ایندھن کے کام آتی ہے، اور جلانے یا توانائی کے حصول کے لیے استعمال ہوتی ہے. جنگلات سے حاصل کردہ لکڑی عمارات میں استعمال ہونے کے علاوہ فرنیچر اور دوسری اشیاء بنانے کے کام آتی ہے. جنگلات کی لکڑی سے کھیلوں کا سامان بنتا ہے، جسے پاکستان برآمد کر کے زر مبادلہ کماتا ہے، یعنی فورن ایکسچینج کماتا ہے، ٹھیک ہے. پاکستان جو ہوتا ہے وہ اپنی چیزیں ایکسپورٹ کرتا ہے کھیلوں کا سامان بنا کر ان جنگلات کی لکڑی سے، اور پھر زر مبادلہ یعنی فورن ایکسچینج کماتا ہے.
جنگلات کسی بھی علاقے کی آب و ہوا کو خوشگوار بناتے ہیں اور درجہ حرارت کی شدت کو کم کر دیتے ہیں۔ جس جگہ پر جنگلات زیادہ ہوں گے وہاں پر گرمی کی شدت یا سردی کی شدت جو ہوگی وہ کم ہو جائے گی، اور کیا ہوگا کہ موسم جو ہوگا وہ خوشگوار ہوگا، معتدل ہوگا، موڈریٹ ہوگا۔